على رسوله النبي الكريم الأمين مكين حليم رؤوف رحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے آپ سب کو یہاں پر جمعۃ المبارک کے اس مقدس دن کے موقع پر یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آج بڑا ہی دن ہے، جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے، اور دوسرا آج پاکستان کے حوالہ سے 14 اگست 1947 کو 1947 میں پاکستان جو مارد وجود میں آیا اس کو اب 73 ایئرس ہو گئے ہیں، 73 سال. تو تمام سننے اور حاضرین اور سامعین کو میری طرف سے 73واں یوم آزادی پاکستان بہت بہت مبارک. تو آج جو ہے دو موضوع پر، دو ٹاپک پر گفتگو ہوگی. پہلا موضوع جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان، یوم آزادی کے حوالہ سے کچھ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے عظمت و شان جو ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر چند منٹ جو ہے گفتگو کی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، اور آج کے اس بابرکت دن کے موقع پر آنے والے آپ تمام حضرات پر اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم فرمائے، اور خصوصاً پاکستان پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور پاکستان کے تمام باسیوں کو سکون قلب عطا فرمائے، اور پاکستان کو سلام کا ایک قلعہ بنائے، اور قائد اعظم علامہ اقبال اور تعمیر پاکستان میں جس نے حصہ لیا سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج جو ہے وہ 73واں یوم آزادی پاکستان ہے. تو تمام سامعین اور ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے مبارکباد. اور آج کا دن جو ہے وہ تجدید عہد کرنے کا دن ہے. آج کا دن اپنے ان شہدائے آزادی کے حوالہ سے جنہوں نے قربانیاں دی اور پاکستان کو حاصل کرنے میں ہمارے آباء و اجداد نے جو اپنی قربانیاں عظیم شان جو قربانیاں پیش کی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا بھی دن ہے، کیونکہ انہوں نے قربانیاں دے کر حیات جاودانی حاصل کر لی، اور قربانیاں جب دیں اس عظیم قربانیوں کی بدولت جو ہے آج ہم آزادانہ طور پر اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں.
اور اپنی تمام سیاسی، معاشی، مذہبی تمام ہمیں حقوق حاصل ہیں، تو وہ آزادانہ طور پر ہمیں بولنے کا حق حاصل ہے، آزادانہ طور پر ہمیں پہننے کا حق حاصل ہے، کھانے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ اس عظیم قربانیاں جو تھیں جو ہمارے آباء و اجداد نے دی، اس عظیم قربانیوں کی بدولت جو ہے آج ہم آزاد بول بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں۔ تو آج کا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ سامعین محترم، حصول پاکستان کے لیے، ہاں وہ قرارداد پاکستان ہو، تحریک پاکستان ہو، سب کا ایم جو تھا، جو منزل تھی، جو مقصد تھا، وہ ایک ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایسا خطہ اراضی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا حاصل کیا جائے جہاں مسلمان اپنا ایک علیحدہ اسلامی تشخص برقرار رکھ سکیں، اپنی اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی کو بسر کر سکیں۔ تو یہ ایم تھا، یہ مقصد تھا، چاہے قرارداد پاکستان ہو، تحریک پاکستان ہو، سب کا ایک ہی منزل اور ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا اسلامی فلاحی ریاست، ایک زمین کا علیحدہ ٹکڑا حاصل کرنا جہاں مسلمان اپنی مذہبی اور تمام تر سیاسی، معاشی جو تھی اپنی زندگی کو گزار سکیں، آزادی کے ساتھ رہ سکیں، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ تو یہ ایم تھا، یہ مقصد تھا حصول پاکستان کو حاصل کرنے کا۔ اور حضرات، کسی قوم کی جو آئیڈیالوجی یا نظریہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ کسی قوم کے لیے ایک روح کی مانند ہے۔ اگر کسی قوم میں نظریہ نہ ہو، کوئی قوم جو ہے نظریے کے بغیر اپنی زندگی بسر کرے، تو وہ قوم میں جذبہ، ولولہ، ہر طرح کی چیز سے وہ خالی ہوتی ہے قوم۔ لیکن جس قوم میں جذبہ اور نظریاتی ایک نظریے کی تحت چلتی ہے، وہی قوم جو ہے وہ بلندیاں حاصل کرتی ہے، سرفرازیاں حاصل کرتی ہے، کیونکہ نظریہ یا آئیڈیالوجی ایک ایسی قوت محرکہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایٹم بم سے بھی زیادہ قوت پائی جاتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ جس قوم میں جو نظریے کے تحت قوم وجود میں آتی ہے، اس میں ایٹم بم سے بھی زیادہ قوت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ اور پاکستان جو ہے مملکت خداداد پاکستان، یہ بھی ایک نظریے کے تحت وجود میں آئی۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ پاکستان کا منزل کا، پاکستان کے حصول پاکستان کا یہ ایم تھا، یہ ایک نظریہ تھا، یہ آئیڈیالوجی تھی کہ پاکستان کا مطلب جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ اس کی بیس تھی، احساس تھی، جس کی بنیاد پر پاکستان کا وجود جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ بڑی مشکل ہے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ ریاست جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، اسلامی فلاحی ریاست، یہ قائم نہیں ہو سکتی۔ لیکن قائد اعظم نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی انتھک محنتوں اور کوشش کے باوجود اور اپنے رفقائے کار کے حلوص کے ساتھ ساتھ اپنے 3 سنہری اصولوں یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ایمان، اتحاد، تنظیم کے تحت ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اور 14 اگست 1947 کو جو علامہ اقبال نے 30 دسمبر 1930 میں خطبہ الہ آباد میں جو ایک خواب دیکھا تھا، جو نظریہ پیش کیا تھا، اس کی تعبیر حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 14 اگست 1947 کو وہ تعبیر مکمل کی۔ اور پھر سامعین محترم، قائد اعظم کے 3 سنہری اصول یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اتحاد، ایمان اور تنظیم، اس پر عمل پیرا ہو کر قائد اعظم نے مسلمان ہند کے اندر ان کی ایسی شرازہ بندی کی کہ اپنے سے بڑی قوت
زبردست قوت قوم، دو بڑی قوموں کو، انگریز قوم کو اور ہندوستانی قوم کو شکست سے دوچار کیا، ان کو شکست فاش دی۔ یہ حضرت قائد اعظم نے اپنے سنہری اصول یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اتحاد، ایمان، تنظیم، یہ 3 سنہری اصول تھے جن پر عمل درآمد کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے وہ 3 رہنما اصول جو قائد اعظم کے تھے، اتحاد، ایمان اور تنظیم، اور اس کو بھلا دیا ہے، اور مملکت خدا داد پاکستان کو کا جو عظیم تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے پہلا جو اصول تھا اتحاد، چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کے درمیان قومی اتحاد ہوتا، قومی استحکام آتا، تمام لوگ جو تھے یونٹی قائم کرتے، اتحاد قائم کرتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور قوم جو ہے وہ فرقہ پرستی اور صوبائی تعصب کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم ایمان سے بھی جو ہے وہ خارج ہوتے جا رہے ہیں، ایمان ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہماری ناکامی کی دوسری بڑی وجہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کا جو دوسرا سنہری اصول تھا، فیتھ، ایمان جو ہے اس کو بھلا دیا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ناکامیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور تیسرا رہنما اصول جو ہے ڈسپلن یعنی تنظیم، یہ بھی قائد اعظم کا جو پرنسپل آف قائد اعظم تھے، وہ تیسرا رہنما اصول تھا تنظیم۔ اس کی ہم نے عملی شکل جو ہے وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اصول پاکستان تک ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اصول پاکستان 14 اگست 1947 کے بعد جو ہے کوئی ایسی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی جماعت نہیں آئی جس میں یہ تنظیم کا عنصر پایا جاتا ہو۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ابھی تک آپ آئی ہیں، آپ سب آگاہ ہیں، آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، تمام ہی سیاسی جماعتیں جو ہے ان سیاسی انتشار کا شکار ہیں اور تفریق اور انتشار کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک ہماری ناکامی کی وجہ یہ بھی ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد ہمیں کوئی مخلص لیڈر نہیں ملا جو قائد اعظم جیسی سوچ رکھتا ہو، تو جو قائد اعظم جیسی فکر رکھتا ہو، جو تھنکنگ قائد اعظم کی تھی، وہ اس جیسا لیڈر ابھی تک ہمیں نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہمیں قائد اعظم کی وفات کے بعد ایک قومی لیڈر میسر نہ آ سکا، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ناکامیوں سے دوچار رہا۔ تو یہ 3 رہنما اصول میں نے آپ کو بتائے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ایمان، اتحاد، ایمان اور تنظیم۔ اس کو میں اگر یوں کہوں کہ یہ اسلام کے 3 رہنما اصول تھے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ جب سے ہم نے ان تینوں کو قائد اعظم کے جو اصول تھے جس کے تحت قائد اعظم نے ان اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بنیاد بنا کر قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاکستان کو معرض وجود میں لائے۔ جب سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑا ہے اور تینوں رہنما اصول قائد اعظم کے اتحاد، ایمان اور تنظیم کو چھوڑا ہے، اس کی جو بڑی وجہ ہماری ناکامی کی یہ ہوئی کہ ہم سے بنگلہ دیش جو ہے، جو مشرقی پاکستان جو ہوا کرتا تھا پہلے، بنگلہ دیش کے سانحہ سے ہمیں دوچار ہونا پڑا۔ پاکستان 2 لخت ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ ہم نے قائد اعظم کے رہنما اصول اتحاد، ایمان، تنظیم کو چھوڑ دیا تھا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس 14 اگست کے دن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے،
پاکستان کے دشمنوں کو ان کا قلع کما فرمائے، طاغوتی طاقتوں کو نست و نبود فرمائے، اور کشمیری مسلمان جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، اور خصوصاً کشمیری مسلمان جو جدوجہد آزادی کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، اور ہندوستانیوں نے ان پر زبردستی ان پر قانون مسلط کر دیا ہے، لیکن وہ اپنی تحریک آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمان بھائیوں کو کامیاب کرے اور کشمیر کو فتح نصیب فرمائے، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال اور شہدائے آزادی میں جس نے حصہ لیا ہے، اور ہمارے نوجوان جو ابھی بارڈر پر ہمارے پہرا دے رہے ہیں، پاک فوج، ہم ان کو بھی سلیوٹ کرتے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کو سلام کا قلعہ بنائے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نافذ فرمائے، اور پاکستان کو کا جو بیس تھی، جو احساس جس کی بنیاد پر جو پاکستان کا مطلب تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، تو یہ نعرہ گلی گلی، کوچے کوچے، کو بکو، کریے کریے میں گونجنا چاہیے، اور آپ اس نعرے کو اور زیادہ لگاتے جائیں، اور یہ نعرہ جو ہے ہر کفار کے دل میں وہ کھٹکتا رہے گا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے مزید کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور اس کے حکمرانوں کو جو ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کے جو دشمنان ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کو اور زیادہ بلندیاں عروج عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی جانب، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے بارے میں ہے، جو قرآن پاک کی شروع میں تلاوت کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ سورہ الفتح کی آیت پاک ہے جو پارہ نمبر 26 میں ہے، یہ 10ویں آیت ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں جانے کا ارادہ فرمایا، اور سفر جب شروع کیا تو حضور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور کہا کہ آپ یہ پیغام قریش مکہ کو مکہ معظمہ میں جا کر بتا دیں، ہم آپ سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے، نہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، زیارت کعبۃ اللہ کے لیے آ رہے ہیں، طواف کعبہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کے کفار کے پاس بھیجا، آپ ان کو یہ پیغام سنائیں۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا پیغام لے کر قریش مکہ کے پاس گئے، ان کو پیغام سنایا حضور کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سال آپ کے آقا کو مکہ مکرمہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، البتہ اگر آپ چاہیں تو طواف کعبہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور کے بغیر طواف کعبہ کر لوں، یہ ناممکن ہے۔ پھر حضرت عثمان حضرات کیا آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو ان قریب خوشخبری سنانے کے لیے چلے گئے کہ ان قریب فتح مکہ ہونے والا ہے۔
تو ادھر مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب سب صحابہ بیعت کر چکے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بایاں ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ تو جب یہ کہا کہ میرا بایاں ہاتھ، یہ ہاتھ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضرب باحدی یدیہ، تو آپ نے الی الاخر، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور سب سے کہا کہ یہ میرا ہاتھ، میں خود ہی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لیتا ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ آئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ حضور جو آپ سے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اصل میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو یہ ہے عظمت و شان حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن کے کو حضور نے اپنے ہاتھ کو، جن کے بارے میں اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ قرار دے دیا، اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور حضرت عثمان کا ہاتھ بھی، حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور حضرت عثمان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوا۔ حضرات حاجی جب حج پر جاتا ہے اس کی منشا اور یہ ہوتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، عابد عبادت کرتا ہے اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے، اور صحیح صحابت کرتا ہے اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ مگر خدا کہہ رہا ہے کہ میں حضور ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حضور میں ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے راضی ہوں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اذ یبایعونک تحت الشجرات، جنہوں نے آپ کو ہاتھ پر بیعت کی ہے درخت کے نیچے، میں ان سب سے راضی ہوں۔ تو اب ان حضرات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ بیعت رضوان میں شامل ہی نہ تھے، نعوذ باللہ، یہ صحابہ کرام یہ سارے جنتی ہیں۔ تو بیعت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرا ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور حضرت عثمان کا بھی ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوا۔ تو ان کی عظمت و شان جو ہے، ان کے بارے میں جو بکواسات کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کا اپنی عظمت و شان اور ایمان کا خانہ تو خراب ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت و شان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیعت وقت دونوں جو ہے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب دیا جاتا ہے، دو نوروں والے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ کون؟ حضرت عثمان، وہ حضرت عثمان کے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جنت کا ساتھی قرار دے دیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق، میرا ساتھی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ کون؟ حضرت عثمان، وہ حضرت عثمان جب سفارش کریں گے تو 70,000
جہنمی جن پر آگ واجب ہو چکی ہے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لا يدخلن بشفاعت عثمان 70,000 وقل لهم وقد دست وجناب النار فی الجنت بغیر حساب، کہ جب حضرت عثمان ذو نورین ان 70,000 لوگوں کی سفارش کریں گے جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، ان کی سفارش کی وجہ سے، حضرت عثمان کی سفارش کی وجہ سے وہ جہنمی جن پر آگ واجب ہو چکی ہوگی اور ان کی تعداد 70,000 ہوگی، وہ بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے شان، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ اوج، یہ بلندی، یہ وقار حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور وہ کون؟ حضرت عثمان جو حیا کا منبع ہے، جو حیا کا پیکر ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں آرام فرما رہے تھے تو آپ کے پنڈلی مبارک جو تھی وہ نظر آ رہی تھی، اس پر کپڑا جو تھا سرکا ہوا تھا، تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، تو آپ کی پنڈلی مبارک اس میں سے نظر آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کچھ باتیں کی اور پھر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، آپ کی پنڈلی مبارک آ رہی تھی، اسی حالت میں حضور نے ان کو بھی اجازت دی، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی اور پھر چل دیے۔ حضرات تھوڑی دیر گزری، پھر حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو حضور پہلے اٹھے، وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ، اپنے کپڑوں کو درست کیا، پنڈلی مبارک پر جو کپڑا اٹھا ہوا تھا اس کو درست کیا، اس کو نیچے کیا، پھر حضرت عثمان کو آنے کی اجازت دی۔ پھر جب حضرت عثمان آئے، باتیں کی، پھر جب چلے گئے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کیا ہے؟ جب میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنے جسم مبارک کو جو کپڑا سرکا ہوا تھا، اٹھا ہوا تھا، پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی، اس کو درست نہیں کیا، اسی حالت میں باتیں کی۔ حضرت عمر فاروق آئے، اسی حالت میں باتیں کی، لیکن جب حضرت عثمان ذو نورین آئے آپ نے اپنے کپڑے کو درست کیا۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے فقال اعلی تستحیی من رجل لا تستحیی منہم الملائکۃ، فرمایا وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ذو نورین جو ہے وہ حیا کا پیکر ہے، اس شخص سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو آپ حضرت عثمان حیا کا پیکر تھے، حیا کا منبع تھے، اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جب اجازت مانگی اپنے کپڑے کو درست کیا، کیونکہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنی یہ ہے عظمت و شان، یہ مقام حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کون حضرت عثمان ذو نورین؟ جو صحیح ہیں، صحابت کے بھی علم بردار ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو قحط پڑ گیا اور غلے کی شدید کمی ہو گئی، جب غلے کی شدید کمی ہو گئی تو لوگ آپ کے پاس غلے کو طلب کرنے کے لیے، غلے کے بارے میں پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے آئے کہ یا حضرت ابو بکر صدیق کے غلہ ہمیں کب ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج شام تک بفضل خدا جو ہے وہ بات بن جائے گی، کام ہو جائے گا، غلہ مل جائے گا۔ وہ ایسے ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ ادھر حضرت عثمان جو ہے وہ 1000 اونٹ جو شام سے مدینہ منورہ غلے سے لدے ہوئے تھے ان کو لے کر شام سے مدینہ آئے۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے لے کر آئے ہیں، تو پھر وہ تاجر آپ کے گھر آئے، آپ سے غلہ خریدنے کی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا کتنا نفع دو گے؟ کہنے لگے کہ 2 گنا نفع دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تھوڑا ہے، یہ کم ہے، زیادہ کرو۔ کہا کہ 3 گنا نفع دیں گے۔ آپ نے کہا یہ بھی کم ہے۔
وہ کہنے لگے کہ 4 گنا نفع دیں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی تھوڑا ہے. وہ پھر کہنے لگے کہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ نفع نہیں دیں گے کیونکہ ہم مدینہ کے تاجر ہیں, ہم سے بڑھ کر آپ کو کوئی اتنا نفع نہیں دے گا. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے تو جو 10 گنا مجھے نفع دے تو میں سارا غلہ جو ہے 1000 اونٹوں کا لدا ہوا بھرا ہوا اس کو سپرد کر دوں گا. تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا نفع. تو کہا کہ تاجر کہنے لگے مدینہ کہ آپ کو ہمارے سے زیادہ کوئی نفع نہیں دے گا. تو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ رب بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا کریم ہے, وہ 1 روپے کے بدلے میں مجھے 10 گنا نفع عطا کرتا ہے, وہ مجھے نفع دیتا ہے, 1 روپے کے بدلے 10 گنا نفع دیتا ہے. اتنا کہہ کر آپ نے 1000 اونٹوں پر جو لدا ہوا مال تھا, جو غلہ تھا, وہ سارا کا سارا مدینہ کے غرباء میں تقسیم کر دیا. تو یہ تھا آپ کی عظمت, شان, مقام. اور کون؟ حضرت عثمان ذو النورین جو ہر گناہ سے پاک ہیں. غزوہ تبوک جاری تھا. حضرت عبد الرحمن بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو جنگ تبوک کی ترغیب دلا رہے تھے, تیار کر رکھے تھے. تو اسی اسنا میں حضرت عثمان کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دوں گا بما ساز و سامان کے. دوسری مرتبہ ترغیب دلائی, کہا کہ 200 اونٹ بما ساز و سامان کے حضور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تیسری مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دلائی, فرمایا حضور 300 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو پھر اس وقت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینزل عن ممبری فیقول علیہ, آپ جو ہے اپنے ممبر شریف سے نیچے لائے, تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه, ما علی عثمان ما عمل بعد هذه, کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں, وہ جو بھی کرے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بھی گناہ نہیں, وہ جو بھی عمل کرے آج کے بعد ان پر کوئی گناہ نہیں. تو آپ ہر گناہ سے محفوظ ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا بھی فرمائی. دعا یہ کی کہ اللہم رضیت عثمان ان فارض عنہ, اے اللہ میں سے راضی ہو جا. تو جن کے بارے میں دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں وہ دعا تو ضرور قبول ہوگی, اور جو نعوذ باللہ معاذ اللہ شوان میں آپ کی گستاخیاں کریں, بکواسات کریں, زبان درازیاں کریں, ان کا اپنا ایمان تو خاری ہو سکتا ہے, لیکن حضرت عثمان ذو النورین کی عظمت و شان میں ذرا برابر کمی نہیں آ سکتی. اور دوسرا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بعد جو ہے عمل نہ کر کے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے, جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے جا تنقید کرتے ہیں, گستاخیاں کرتے ہیں, بکواسات کرتے ہیں. اور پھر ایسے ہی ایک شخص تھا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا کہ حضور اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے, تو میں نے دیکھا کہ فلم یصلی علیہ, تو آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر جنازہ پڑھائے ایک شخص کا واپس آ گئے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جو ہے جنازہ پڑھانے گئے ہوں اور آپ نے جنازہ نہ پڑھایا ہو, بغیر جنازے کے آپ تشریف لے آئے ہوں, آج کیا ماجرا ہے, کیا قصہ ہے, کیا وجہ بنی؟ تو حضور نے فرمایا وجہ یہ ہے انہ کان یبغض عثمان فبغضۃ اللہ جز وجل, کہ وہ شخص جس کا میں جنازہ پڑھانے جا رہا تھا, وہ شخص کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا تھا, اور عثمان ذو النورین سے بغض رکھنا اللہ سے بغض رکھنا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض جو ہے رکھنے والا کافر ہے. آپ سے محبت, عقیدت, الفت, چاہت, عشق, پیار کرنے والا وہ بندہ جو ہے وہی فلاح و کامیاب ہے, کامران ہے, نجات پانے والا ہے. تو یہ ہے حضرت. وہ پھر آپ کی شہادت کے بارے میں بھی, شہادت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو لوگوں کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا, آگاہ کر دیا تھا. 24 سال پہلے حضور نے آپ کے شہید ہونے سے 24 سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ
آپ جو ہے مظلوم شہید کیے جائیں گے۔ فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، فرمایا یقتل فیہا ھذا، جو ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوما عثمان، یعنی حضرت عثمان کو مظلوم آپ شہید کیے جائیں گے۔ شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ وہ فتنوں اور فساد اور چال تھی، عبداللہ بن سبا اور مروان کی شرارتیں تھیں، فتنہ تھی ان کی چال تھی کہ مصر کا ایک وفد تھا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ ہمیں جو ہے مصر کی جو گورنر ہے اس کی معزولی چاہیے، ہم نیا گورنر مصر کا نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ جس شخص کو منتخب کرتے ہیں ابھی آپ منتخب کر لیں، میں اس کو گورنر ڈکلیئر کر دیتا ہوں، نامزد کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے محمد بن ابی بکر ان کو نامزد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آج سے یہ مصر کے گورنر ہیں۔ تو جب قافلہ ان کے ساتھ مصر روانہ ہوا، مہاجرین اور انصار کی بڑی تعداد بھی محمد بن ابی بکر جو حضرت عثمان ذو النورین نے گورنر ڈکلیئر کیا تھا جن کو، ان کے ساتھ چل دیے تاکہ دیکھیں صحیح مصر کی کیا صورتحال ہے، حالات کا جائزہ لیں۔ جب حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے، ادھر مروان نے ایک خفیہ ہاتھ جو حضرت عثمان امیر المومنین کے نام سے لکھ کر آپ کی مہر اس پر ثبت کر کے وہ ایک غلام کے ہاتھ بھیج دیا۔ راستے میں قافلے والوں کا اور اس غلام کا جس کو مروان نے خفیہ ہاتھ دے کر بھیجا تھا آپس میں ٹکراؤ ہوا جب تو انہوں نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو، اس غلام سے جو خفیہ ہاتھ لے کر جا رہا تھا، کہنے لگا کہ میں مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں، اس سے کچھ بات کرنی ہے، اس کے پاس ہاتھ لے کر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ موجودہ گورنر تو ہمارے ساتھ ہے محمد بن ابی بکر، تو تم کس مصر کے گورنر کے پاس جا رہے ہو؟ گورنر تو حضرت عثمان امیر المومنین نے یہ نامزد کیا ہے۔ تو مصر کے گورنر کے پاس جب لوگوں کو شک پڑ گیا تو انہوں نے اس کی تلاشی لی اور خط نکلا، اور خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابی بکر جو تھے وہ زبردستی یہ ہیں اور مصر کے گورنر امیر المومنین آپ سے کہہ رہے ہیں جب یہ قافلہ ان سب کو قتل کر دینا۔